السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ باب الریان کیا ہے اور وہ کب کھلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے رکھنے فرض کیے ہیں اور روزہ داروں کو اس پر اجر عظیم عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ جب روزہ رکھنے کا عظیم اجر و ثواب تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعیین نہیں فرمائی، بلکہ اس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ رمضان المبارک کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے باب الریان تیار کیا ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے اور اس میں روز قیامت صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں، اور تو وہ کھڑے ہوں گے اس دروازے سے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کے علاوہ ابن آدم کے سب عمل اس کے لیے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی ایک روزہ سے ہو تو وہ گندی زبان سے گندی باتیں نہ استعمال کرے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے۔ اگر اسے کوئی گالی نکالے یا لڑائی کرے تو وہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ اچھی اور بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں، جب وہ افطاری کرتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ یہ تو معلوم ہے کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اس فرمان میں خبردار کیا ہے اور خبر دے دی ہے۔ ہمیشہ رہنے والے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادے اور بیویاں اور اولاد میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے اور تقوی اختیار کرتے تھے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگران ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، تم خوش رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ریان ہے، جس میں روزہ داروں کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بلا شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں، اسے مریم کی طرف القا کیا یعنی ڈالا، اور اس کی طرف سے روح ہیں۔
طرف سے عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں۔ جنت اور جہنم کی آگ جو ہے، جنت اور آگ حق ہے، یعنی جنت اور جہنم حق ہیں۔ جو بھی اس کی گواہی دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل کرے۔ اس کے جو بھی عمل ہوں، یعنی جیسے بھی وہ عمل کرتا ہو، اگر اس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ جس 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، جیسے وہ جہاں بھی جیسے بھی عمل کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر فضل و کرم ہے کہ وہ رمضان المبارک میں جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، نہ کہ ایک دروازہ۔ لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ جنت میں رضوان نامی دروازہ ہے، اسے اس کی دلیل دینی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت کی نعمتوں میں داخل فرمائے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔